السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا گلدستہ چمپا سے جو سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ پیج نمبر 110 پہ ہے۔ یہ جو سبق ہے آپ کا، یہ آپ کی اردو کی بک چمپا جو کہ کلاس ششم کے لیے ہے، 6 کے لیے ہے۔ اس میں آج ہم صفحہ نمبر 110 پہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ام المومنین اس کا مطلب ہوتا ہے مومنین کی مائیں۔ مسلمان، مومنین مومن مسلمان، اور مومنین جمع ام ہے، ماں کو ام کہتے ہیں، عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں۔ ام المومنین مسلمانوں کی یا مومنوں کی مائیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زوجہ، بہترین دوست اور بہترین مددگار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت زیادہ محبت اور ہم آہنگی تھی۔ چلیے تو مزید اس سبق سے میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل جو آپ کو ملے گی ام المومنین اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ اس سبق سے ملے گی۔ ہمیں کیا سمجھانے کی، کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں، سب اس میں میں آپ کو سمجھاتی ہوں اور بتاتی ہوں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ یہ الفاظ ہیں ان عظیم خاتون کے جن کا اخلاق، فہم و فراست، تدبر و حکمت اور اثار و قربانی مثالی ہے۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل امین آئے اللہ کے حکم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیبت طاری ہو گئی، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بھاگتے ہوئے گھر میں آئے اور کہتے ہیں کہ مجھے بس چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی نیک، بہت ہی پارسا، فہم و فراست والی خاتون، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات جو کہ تاریخی کلمات کہلاتے ہیں ادا کیے، ان کو حوصلہ دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبیلہ قریش کے ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خاندان اپنی شرافت، سچائی اور کاروباری معاملات کی وجہ سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں وہ ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ خاندان اپنے کاروبار کی وجہ سے بھی
بہت مشہور تھا، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کاروبار کرتی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ اہل مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہی اہل مکہ کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا، بزنس تھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے تھے اور پھر یہ چھوٹے کاروبار بڑے کاروباروں میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ قریش کے تجارتی تعلقات اندرون عرب اور بیرون ملک بہت اچھے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد خویلد قریش کے مشہور تاجر تھے۔ آپ کے والد کا نام تھا خویلد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت، امانت اور احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی شرافت، شرم و حیا اور اخلاق کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ پاک دامن، شرم و حیا والی، اس وجہ سے کہلائیں طاہرہ، سیدہ طاہرہ، یہ ان کا لقب تھا۔ کیوں تھا؟ ان کے اندر شرم و حیا، اخلاق اور شرافت بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور اعلیٰ اخلاق کے باعث احترام کیا جاتا تھا۔ آپ بہت دانائی کی گفتگو فرماتی تھی، آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے، آپ پورا قبیلہ آپ کا احترام کرتا تھا، آپ سے لوگ مشورے کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قریش میں سب سے زیادہ آپ مالدار خاتون تھیں، لیکن انتہائی عاجز تھیں۔ غرور، تکبر تو آپ کو چھو کے بھی نہیں گزرا تھا۔ قریش کا تجارتی قافلہ جب مکہ سے روانہ ہوتا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہوتا تھا، اس لیے انہیں اپنے سامان کی تجارت کے لیے ہمیشہ ایک انسان کی تلاش رہتی جو ایماندار، شریف ہو، ایماندار ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہونے پر انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر اپنے مال تجارت کرنے کی دعوت دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ میرا جو تجارت کا مال ہوتا ہے وہ فروخت کر کے آیا کریں۔ آپ کی ایمانداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بڑے چرچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق کی تو پھر کیا ہی بات تھی، آپ نے ان کے بڑے چرچے سن رکھے تھے، تو آپ نے اپنا ایک غلام بھیجا اور ان کے ہاتھ پیغام بھجوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش جو تھی وہ قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ملازم میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا۔ سفر سے واپس آ کر میسرہ نے تمام باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ رقم سے دگنی رقم دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا۔ اس زمانے میں جس زمانے کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زمانہ تھا، اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ عورت نکاح کا پیغام جن سے وہ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی تو ان کے پاس بھیج دیا کرتی تھی، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے وقت کھانے پینے کا سامان دینے سے گھر میں ہر طرح ان کی خوشی اور سکون کا اہتمام کرنے تک ہر کام ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نمایاں تھی۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین کرنے والی اور ایمان لانے والی پہلی کا خاتون قرار پائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتاتے تو آپ کہتی تھی کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، آپ کی ہر بات پہ ایمان لے آتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب اور احترام کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ ان کے لیے کھانا لے کے غار حرا کے باہر کھڑی رہتی تھی، حالانکہ وہ بہت ہی مشکل اور دشوار راستہ تھا، لیکن آپ بہت ہی احترام کے ساتھ کھانا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی اور ان کو ٹائم کے ٹائم کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ان کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی عقیدت تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیشہ ایک سلیقہ شعور وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا بلکہ انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر حضرت کی خاطر شعب ابی طالب، ایک جگہ کا نام ہے، یہ شعب ابی طالب ایک جگہ کا نام ہے، ایک گھاٹی کا نام ہے، میں چلے گئے تو دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں شعب ابی طالب نے جانے نہ دی۔ ان 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود بھی حوصلے سے قائم لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی۔ بالآخر یہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس دوران ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ شدید بیمار ہو گئی۔ ہر چند کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن وقت معین آ پہنچا تھا۔ یہ عظیم خاتون 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال اللہ کو پیاری ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے میری تصدیق کی جب لوگ کافر تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، انہوں نے میری مدد کی۔ تو یہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم کبھی وہاں گزرا کرتے تھے جنت البقیع کے پاس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ تم لوگ انتظام کرو کھانے پینے کا، جاؤ تم لوگ آپس میں بات چیت کرو، میں ذرا خدیجہ کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، میں ذرا خدیجہ سے بات چیت کر کے آتا ہوں۔ تو آپ ان کی قبر مبارک پہ جایا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، ان کی جدائی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ بہت طویل عمر پاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ صبر اور تحمل کا درس دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی تمام مسلمان عورتوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا، ہم مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی پیروی کریں، ہم بھی وہی کریں جو وہ کرتی تھی۔ وہ بہت اس وقت کی بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ اپنے پردے میں درس و بیان کیا کرتی تھی، وہ جو تعلیم ان تک تھی وہ دوسروں میں عام کر دیتی تھی، وہ اتنی دانا تھیں، وہ اتنے اچھے مشورے دیتی تھیں، ایمان سے بھری ہوئی ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ایک عورت چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہر بات کی اور حق سچ کی تصدیق سب سے پہلے کی وہ آپ ہی نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ خاتون یہ اول خاتون اول ہیں جنہوں نے جو مجھ پہ ایمان لے کر آئیں، سب سے پہلے یہ مجھ پہ ایمان لے کر آئیں، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خاتون یہی ہیں۔ میں نے جو بات کی ان کی انہوں نے تصدیق کی۔ یہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ چلیے اب آ جائیے قواعد کی طرف۔ اب ہم قواعد پڑھیں گے، تو آ جائیے صفحہ نمبر 104 پہ۔ صفحہ نمبر 104 پہ قواعد ہیں متشابہ بلحاظ آواز۔ متشابہ الفاظ ہیں اور یہ کس طریقے سے ہیں آواز کے لحاظ سے، آئیے تو ان کو دیکھتے ہیں۔ اردو زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی ہجے مختلف ہیں لیکن وہ ہم آواز ہیں۔ مثلاً آم ایک پھل بھی ہے نا، اور ہم ایک آم بولتے ہیں، خاص کی جو ضد ہوتی ہے وہ بھی آم ہے، بس لکھا الگ الگ جاتا ہے لیکن بولا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے۔ آم میٹھا ہوتا ہے اور عام طور پر گرم علاقوں میں کاشت کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائیے ذرا، کثرت مطلب ایک کثرت کا مطلب ہے بہتات، زیادتی، اور ایک کثرت کا مطلب ہے ورزش، ایکسرسائز۔ علم ایک علم کا مطلب ہے جھنڈا، اور دوسرے علم جو کہ لکھا الگ جا رہا ہے لیکن پڑھا ایک جیسے ہی جا رہا ہے، پروناؤنسیشن جسے کہتے ہیں نا وہ سیم ہے ان کی۔ علم ایک علم جو عین لام میم والا علم ہے وہ ہے جھنڈا۔ الف لام میم والا علم رنج و غم۔ حامی یہ حامی حلوے والے ہے سے ہے، اس کا مطلب ہے حمایت کرنے والا۔ اور ہاتھی والا جو ہے چھوٹی ہے، اس سے جو حامی ہے اس کا مطلب ہے ذمہ لینا۔ اسی طریقے سے یہ الفاظ ہیں، آپ نے اپنے قواعد کے پورشن میں ان کا ٹائٹل بنانا ہے اور ان کی لکھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور ان کی لکھائی کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نیچے آ جائیے، یہاں پہ نیچے اس کی مشق ہے، یہ مشق بھی آپ نے اپنے اردو کے نوٹ بک میں حل کرنی ہے۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 105 میں مفرد اور مرکب جملے۔ مفرد جملہ ایسے جملے جن میں صرف ایک فعل استعمال ہوا ہو مفرد جملے کہلاتے ہیں۔ مثال، میں نے دھوبی کو کپڑے دیے۔ یہ ہے مفرد جملہ۔ اب ہے مرکب جملہ، وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ مفرد جملوں کو ان کے باہمی تعلق کی وجہ سے کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنایا گیا ہو۔ سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی ایک چھوٹی سی مشق دی گئی ہے، اور اس میں بھی آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ مرکب جملہ کون سا ہے اور مفرد جملہ کون سا ہے۔ یہ بھی آپ نے اپنے اردو کے نوٹ بک میں مشق جو ہے آپ نے اسے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جائیے صفحہ نمبر 106 پہ۔ اس میں ہے درخواست لکھنا۔ اب ماشاء اللہ سے سیشن کلاس میں ہیں تو آپ لوگوں کو درخواست لکھنا بالکل آتی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ٹاپک دیا گیا ہے بخدمت جناب افسر بلدیات۔ اب افسر بلدیات کو ہم نے حالت زار سنانی ہے اپنے علاقے کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھنی ہے، میرے الفاظ میں نہیں، آپ کے اپنے الفاظ میں۔ جیسے بھی ہوں گے آپ کے الفاظ ہوں گے، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے جو بھی لکھا ہے خود لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود کوشش کرنی ہے اور بہت اچھے والی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آ جائیے صفحہ نمبر 140 پہ۔ صفحہ نمبر 140 اس میں ہے مضمون نویسی۔
مضمون نویسی. اچھا اس کے اندر ٹاپک دیا گیا ہے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات. یہاں پہ آپ کو دیے گئے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہنٹس دی گئی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ ان کو مددگار جملے بھی کہا جاتا ہے, مددگار الفاظ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو سارے الفاظ دیے گئے, کون سا آپ نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے, پوری آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے. یہ آپ خود اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ صفحہ نمبر 140, صفحہ نمبر 140. ٹھیک ہے, اس میں جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں نثر نگاری میں. تو یہ مضمون ہے موبائل فون کے فوائد اور نقصانات. یہ بھی قواعد میں ہے, آپ نے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے, اور یہ بھی ہوں گے لیکن آپ کے اپنے الفاظ بھی ہوں گے. آج کل ہر کسی کو پتہ ہے کہ موبائل فون کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. تو آپ لوگوں نے ضرور لکھنا, ایمانداری سے لکھنا ہے جو نقصانات ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں نے تو صرف فوائد ہی لکھ دینے. مجھے پتہ ہے بہت فوائد ہیں, لیکن مان جائیے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں. خیر اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اپنے پیرنٹس سے ذرا پوچھ لیجیے گا, وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے نقصانات بتا دیں گے. خیر آپ لوگوں نے یہ ایک اچھا سا پیارا سا مضمون بنانا ہے, اس میں آپ کے اپنے الفاظ ہوں گے. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرنے سے آپ کو الفاظ ملتے ہیں. الفاظ کا چناؤ آپ نے اچھا رکھنا ہے, سلیس اردو استعمال کرنی ہے. مشکل الفاظ استعمال نہیں ہو رہے کوئی بات نہیں, آپ کی جو اپنے الفاظ ہیں انہی میں لکھ لیجئے گا, لیکن کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آج تک کا ہمارا کام تھا.